ایک ڈرامے کا یہ ڈائیلاگ آج کل خاصا زیر بحث ہے کہ غلطی کی معافی ہے، گناہ کی معافی نہیں۔ اس پر بات کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں ڈراموں کا بڑا شوقین ہوں یا یہ کہ ڈرامے اس قدر اہم ہیں کہ ہمیں باقی سارے مسائل کو چھوڑ کر انہی پہ بات کرنی چاہیے، نہیں، یہ وجہ نہیں، بلکہ اس کی دیگر وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ آج اگر ایک ڈرامہ مقبول ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ لاکھوں لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آج کا جدید میڈیا دراصل ایک ٹیچر، ایک استاد، بلکہ ایک مینٹور اور مربی کا کردار ادا کر رہا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کے گھر میں گھس کر زبردستی آپ کو چیزیں سکھا رہا ہے، یہ آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے، یہ آپ اور آپ کے گھر والوں کے کردار کی اچھی یا بری تعمیر کر رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں جیسی چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ ٹی وی دراصل آپ کے لاشعور پر اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل جن کے ذہن ابھی کچے ہیں، جن کی سوچ ابھی پختہ نہیں ہے، وہ اگر ایک بات کو سنیں اور اسے ذہن میں بٹھا کر یقین کے درجے تک لے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی سوچ کو بدلنا یا ان کے ذہن سے کھرچنا کافی مشکل کام ہوگا۔ مثال کے طور پر یہی ڈائیلاگ لے لیں کہ غلطی کی معافی ہے، گناہ کی معافی نہیں۔ ویسے تو اس ڈرامے کے رائٹر خلیل الرحمن قمر کے کام کا میں خود بڑا مداح ہوں، لیکن جناب لوگوں کو خدا سے مایوس تو نہ کریں، اسلامی تعلیمات کے منافی نظریات کا پرچار تو نہ کریں۔ ہم گناہگاروں کے پاس اللہ کی رحمت کی امید کے سوا باقی ہے کیا؟ ایک اس کی رحمت کا آسرا ہی تو ہے۔ جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے بلے بلے۔ خدا کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ تو ایک فحشہ عورت کو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیتی ہے۔ خدا تو خود یہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے اور میرے غضب پر حاوی ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، پچھتاوا ہو، سینہ چوڑا کر کے گناہ پر اتراتے نہ پھریں، عاجزی ہو، انکساری ہو اور آنکھ سے دو آنسو نکل آئیں تو کیا ہی کہنے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ اقبال نے ٹھیک کہا کہ ندامت کے دو آنسو روٹھے رب کو منانے کے لیے کافی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے استغفار کریں گے اور اللہ ان کو معاف فرمائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو گناہ کا ارتکاب کرنا پسند ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، کوئی انسان گناہوں سے پاک اور محفوظ نہیں، لیکن اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو گناہ کر کے اس پر اڑتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ توبہ و استغفار سے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس لیے یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک سنسان جگہ پر جا کر رکا، لیٹا آرام کے لیے اور آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اپنی اونٹنی کو کھانے پینے و دیگر سارے ساز و سامان سمیت غائب پایا، پریشان ہوا، ادھر ادھر بھاگا، دور تک زندگی کا نام و نشان نہ تھا، موت تو سامنے نظر آنے لگی اور مایوس ہو کر بالآخر اسی جگہ پر آ کر لیٹ گیا تو وہ اونٹنی اس کی اچانک نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر وہ خوشی سے یہ کہنے کی بجائے کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ کہہ جاتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ندامت صرف الفاظ کی صورت میں نہ ہو بلکہ دل سے، جذبات و احساسات کی صورت میں ہو۔ اگر معافی طلبی دل سے ہو تو 70,000 دفعہ گناہ کر کے بھی آدمی رحمت الہی کا مستحق ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔